کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے ایک بات طے کر کے رکھی ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ نے اس کے فنا ہونے کو طے کر کے رکھا ہے. یہ فنا ہو جائے گی. یہ آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، یہ پانی، ہوا، یہ جتنی چیزیں ہیں، انسان، جنات، چرند پرندگی، ان سب کو ایک دن ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو وقتی چیز بنائی ہے، اور حق تعالیٰ شانہ نے اس میں اپنی سینکڑوں مخلوق میں انسان کو اور جنات، اور اسی میں خصوصاً انسان کو اللہ تعالیٰ نے مکرم بنایا، معزز بنایا، اور اس کو آزمائش کے لیے پیدا کیا. کوئی مخلوق آزمائش کے لیے نہیں. ہاتھی بہت بڑا ہے لیکن وہ دنیا میں آزمائش کے لیے نہیں. شیر بہت خونخوار ہے لیکن وہ آزمائش کے لیے نہیں. مور بہت خوبصورت ہے لیکن وہ آزمائش کے لیے نہیں. گائے، بھینس، بکریاں بہت کام کی چیزیں ہیں لیکن وہ آزمائش کے لیے نہیں. اللہ نے ان کو ایک ڈیوٹی دے رکھی ہے، وہ اس کو پورا کر رہے ہیں. پھر کہ آخرت میں ان کا کوئی حساب کتاب نہیں. ان کے ساتھ جنت جہنم کا معاملہ ہے. وہ مٹی ہو جائے گی، فنش ہو جائے گا ان کا معاملہ. اسی لیے علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ انسان ازلی نہیں ہے لیکن ابدی ضرور ہے. ازلی نہیں ہے لیکن ابدی ضرور ہے، یعنی ہمیشہ کا نہیں ہے لیکن ہمیشہ کے لیے ہوگا ضرور. ہمیشہ کے لیے ہم مر جائیں گے تو مر کر ہمارا وجود ختم نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ مرنے کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں انتقال. انتقال کا معنی کیا ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر چلے جانا. آپ کی دنیا کی جگہ میں تھا، اب چلا گیا کہاں پر؟ برزخ. اور برزخ سے کہاں جائے گا؟ آخرت. آخرت میں کہاں جائے گا؟ اپنے عمل کے اعتبار سے یا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں دے یا تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں ڈال دے گا. دو میں سے ایک بات ہوگی. انسان ہمیشہ رہے گا. اب تعالیٰ شانہ نے اس فنا ہونے والی دنیا میں ہر آدمی کو 3 چیزیں دے رکھی ہیں. ہر آدمی کو اللہ نے 3 چیزیں دے رکھی ہیں. چھوٹا ہو، بڑا ہو، مالدار ہو، غریب ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، کوئی ایک اللہ نے ہر ایک کو جان دے رکھی ہے. دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے مال دے رکھا ہے. اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے استعداد دے رکھی ہے. بھائی یہ لوگ جو کنارے بیٹھے ہیں، کوئی ادھر نہیں، آپ لوگ مجمع کے ساتھ آ جاؤ. مجمع کے ساتھ بیٹھنے کے آگے آ جاؤ، پاس میں آ جاؤ. اللہ آپ کو جتنا مال، استعداد اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کو دے رکھی. اور حق تعالیٰ شانہ نے یہ تینوں چیزیں ایسی بنائی ہے کہ آدمی اس کو جہاں پر لگائے گا وہ تینوں چیزیں اگے گی. تینوں چیزیں کیا کرے گی؟ بولو، اگے گی. اگر آدمی جان مال استعداد کو خیر کے کاموں میں لگاتا ہے تو اس کی زندگی میں بھی خیر آئے گی اور اس کے ذریعے سے دنیا میں بھی خیر پھیلے گی. خیر کے بھلے کاموں کہ آدمی اس کو لگا، یہ خیر کے کاموں میں لگائے گا تو اس کی زندگی میں بھی خیر ہی خیر آئے گی. اور اس کے ذریعے سے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ خیر کو پھیلائے گا. اور اگر اس کو آدمی شر کی جگہ پر لگائے گا تو شر کی جگہ پر لگ جائے گی، برائی کی جگہ پر لگ جائے گی. لیکن اس سے دنیا کے اندر برائیاں پھیلے گی، اندھیرا پھیلے گا، ظلمتیں پھیلے گی. کہاں لگانا چاہیے، کہاں نہیں لگانا چاہیے، اب تعالیٰ شانہ نے اس کی رہبری انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے اور آسمانی کتابوں کے ذریعے سے دنیا کے سارے انسانوں کو ہر زمانے میں کیا، ہر زمانے میں. یہ کوئی آج کل کی بات نہیں، بہت پرانی چیز. آدم علیہ السلام کے زمانے سے میرے پاس میری جان ہے، میرے پاس میرا مال ہے، اور مجھے اللہ نے ایک صلاحیت دے رکھی ہے، استعداد، عورت. مجھے کہاں لگانا چاہیے،
اس کی رہبری پیغمبروں نے کی، کتابوں کے ذریعے سے کی گئی اللہ کی طرف سے، اور کہیں نہ کہاں نہیں لگانا چاہیے، اس سے ڈرایا بھی گیا کہ ایسی جگہوں پر نہ لگاؤ، کیوں؟ اس کا رزلٹ بہت خراب ہے، اس کا پریڑام بہت برا ہے، تمہارے حق میں برا ہے، تمہاری اولادوں کے حق میں برا ہے، تمہاری آنے والی نسلوں کے حق میں برا ہے، تمہارے ماحول اور سماج کے لیے برا ہے، اور اس سے دنیا میں لوگوں کو کیا ملے گی؟ پریشانیاں ملیں گی۔ یہ چیزیں سے پہلے سے الرٹ کر دیا گیا، خبردار۔ پھر قرآن پاک میں تعالیٰ شانہ نے دنیا کی زندگی کو 5 چیزیں بتائی کہ دنیا کی زندگی کا نتیجہ کیا ہے، کہ 5 چیزیں۔ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ انما الحیات الدنیا لہو لعب، کھیل کود تماشا ہے، لہو ہے، لعب ہے، کھیل کود تماشا ہے۔ تیسری چیز قرآن کہتا ہے یہ زینت ہے، فیشن پرست ہے، اور تیسری چوتھی چیز قرآن کہتا ہے کہ یہ تفاخر ہے، ایک دوسرے پر فخر جتلانا، کہ میں اس سے اچھا ہوں، مال میں اچھا ہوں، میری کنڈیشن بہت مضبوط ہے۔ اور 5ویں چیز ہے تکاثر فی الاموال والاولاد، کہ مال اور اولاد میں آگے بڑھنے کی حریفائی، مال اور اولاد کے اندر آگے بڑھنے کی حریفائی۔ لہو اور لعب علماء نے لکھا ہے اس کا تعلق انسان کے بچپنے سے ہے، کھیل کود تماشے جیسے بچے کرتے ہیں، بچپنا پورا اسی میں گزر جاتا ہے، وہ کسی بات میں گمبھیر نہیں ہوتا ہے بچہ، بس اس کو کھیلنے پینے۔ لیکن جیسے جوانی کی چوکھٹ پر آدمی 14-15 سال کی عمر میں قدم رکھتا ہے، اس کے ساتھ چاہے وہ لڑکا ہو لڑکی ہو، زینت اختیار کرنا اس کی ایک طبیعت کی چیز ہے کہ وہ ذرا اپنے آپ کو ہینڈسم دکھانے میں، سب سے اپنے آپ کو ہینڈسم دکھانے میں جوانی اس کی آ جاتی ہے، اچھا دکھوں، بھلا دکھوں، سب میں نمایاں دکھوں، الگ دکھوں، میری الگ پرسنالٹی ہو، زینت قرآن کہتا ہے۔ اور جب آدمی شادی ہو کر بچے ہو جاتے ہیں، اب کمانے کے چکر میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہم عصروں سے آگے بڑھنے کی فراق میں رہتا ہے کہ میں کماؤں، اتنا کماؤں، اس سے زیادہ کماؤں، ایک گھر ہے 2 گھر ہو جاؤں، ایک دکان ہے 2 دکان ہو جاؤں، موٹر سائیکل ہے 4 ویل ہو جائے، 4 ویل ہے اعلیٰ کا برانڈ قسم کی گاڑی ہو جائے، دماغ میں یہ سارے ترنگ چلتے رہتے ہیں۔ کسی کو اپنے سے اچھی کنڈیشن میں دیکھا، آدمی بس اسی طرف دوڑ لگاتا ہے اور اپنا تن من دھن اسی کے پیچھے خرچ کرتا ہے، اور جب عمر کے آخری حصے میں آ جاتا ہے، میری اتنی اولاد زیادہ ہے، میری اتنے پاس اتنا مال ہے، اتنی دکانیں ہیں، اتنے گھر ہیں، اتنے پلاٹ ہیں، اتنی زمینیں ہیں، اتنی جاگیریں ہیں، اتنی ملکتیں ہیں۔ یہ قرآن نے انسان کی زندگی کا پورا خلاصہ لکھا ہے، یہ پورا خلاصہ ہے۔ اور دوسری طرف حدیثوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ہر آدمی کا حساب ہوگا، فردن فردن۔ کیسا بولو؟ کوئی پوری کمیونٹی لا کر حساب نہیں کی جائے کہ 500 50 100 200 کا ٹولہ لا گئے اور اکٹھا حساب کر دیا جاؤ، ایسا نہیں۔ ہر آدمی لائے، مرد عورت، فردن فردن اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے، اس کا نام ہے عمل کھولا جائے۔ حدیثوں میں ہے کہ اس سے 5 سوال ہوں، اور کوئی آدمی جب تک اللہ تعالیٰ کو ان 5 سوالوں کا جواب نہیں دے دے گا، وہ حساب کی جگہ سے ہل نہیں سکے گا، وہاں سے وہ ہل نہیں سکے گا، فرشتے اس کو ہٹنے نہیں دیں گے وہاں سے۔ پہلا سوال یہ ہوگا، ہم نے تم کو عمر دی تھی، زندگی، اس کو تم نے کہاں لگایا؟ دوسرا سوال ہوگا کہ ہم نے تم کو جوانی دی تھی، یہ جوانی تم نے کہاں لگایا؟ 15 سال سے لے کر 40 سال، یہ 25 سال کا پیریڈ زندگی کا بیسٹ پیریڈ ہوتا ہے، بیسٹ پیریڈ ہوتا ہے کہ آدمی کو کچھ کرنے کا امنگ ہوتا ہے، کرتے لوگ جوانی کرتے دنیا میں
کرنا ہوتا ہے آدمی جوانی میں کر گزرتا ہے، بڑھاپے میں کیسا ہو، اس کا جسم ساتھ نہیں دیتا ہے. جوانی دی اللہ پوچھے یہ 25 سال بتاؤ تم نے کہاں بتایا. تیسری چیز اللہ تعالیٰ اس کو پوچھے گا ہم نے تم کو علم دیا تھا، دین کی جانکاری دی تھی، تمہارے پاس علم تھا، 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے، روزے رکھنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا فرض ہے، بیوی بچوں کی دینی ایمانی تربیت کرنا فرض ہے، اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا معاملات، یہ سب چیزیں حلال کیا ہے حرام کیا ہے یہ علم تھا تجھ رہے. ہاں اب بتاؤ تم اس پر عمل کیا ہے. علم کا مطلب یہ نہیں کہ تم عالم تھے تم اس پر کتنا عمل کیا. دین کی بات سے ہم سب جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ پوچھے کہ یہ جو دین کا علم تمہارے پاس تھا اس پر تم نے کیا عمل کیا. عمل دیکھا جائے کیا کہ نہیں کیا، کیا تو پورا کیا، ادھورا کیا یا نہیں کیا، جان بوجھ کر اس سے آنکھ بند کر دی نہیں کرنا. ہوتا ہے دنیا میں لوگ جاننے کے باوجود نہیں کرتے، بچوں جانتے ہیں، لوگوں کے حقوق جانتے ہیں، پھر بھی نہیں دیتے، ڈالتے رہتے ہیں اور اسی میں مر جاتے ہیں. اسی لیے حدیثوں میں ہے کہ التصویف من الشیطان، کسی بات کو ٹالنا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. آدمی کے ذمہ نماز فرض، ابھی پڑھتا ہوں ابھی پڑھتا ہوں ابھی پڑھتا ہوں، ٹالتا ہے، وقت چلا گیا، ابھی اٹھتا ہوں ابھی اٹھتا ہوں ابھی اٹھتا ہوں، وقت چلا گیا، فجر گئے. یہ کیا ہے؟ یہ شیطانی حرکت ہے. یہ کیا ہے بولو؟ ہاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک گناہ ہے، شیطان کو بھی کیا رکھا ہے، انسانوں کو غلط راہ پر بہکانے کا اختیار اتھارٹی دے رکھی ہے. اللہ نے اس کو بھی سورۃ حدیثوں میں ہے، آدمی فجر کی نماز کے وقت ہے نا، شیطان اس کو کہتا ہے تھپکی دیتے ہیں، جیسے ماں بچے کو سلانے کے لیے تھپکی دے کر اس کو سلا دیتی ہے، شیطان تھپکی دیتا ہے، نم نم کھانے کا کبھی سو جا سو جا. بہت لمبی رات ہے، 2 بار سے جمع تو لکھا ہوا، باقی سب کو ویڈیا جانا بھی سو جاتا ہے، سو جاتا ہے، ایسا سو جاتا ہے گئی پڑے، ابھی پڑھتا ہوں ابھی کرتا ہوں، کل سے شروع کروں گا. یہ تصویف ابھی 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 وہ ابھی پوری نہیں ہوتی ہے. سمجھتے ہو؟ حقوق کے بارے میں، اللہ کے حقوق کے بارے میں، بندے اور بندیوں کے حقوق کے بارے میں یہ تصویف میں معاملہ خراب ہوا ہے. حدیثوں میں ہے اکثر اہل النار اہل التصویف، جہنم میں زیادہ تر ٹالنے والے لوگ جائیں گے. دوزخ میں زیادہ جائیں گے کون لوگ جائیں گے بولو؟ ابھی کرتا ہوں ابھی کرتا ہوں. یہ طبقہ زیادہ جائے گا. وہ نہیں آتا وقت، ابھی وہ پورا نہیں ہوتا اور آدمی کی موت آ جاتی ہے، پیچھے وارث کچھ نہیں کرتے، پھر پھنس جاتا ہے. بہت ٹیڑھا مسئلہ ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت سے پہلے، علماء نے لکھا ہے سیرت میں کہ آپ نے منبر پر چڑھ کر صحابہ کو جمع کر کے یہ فرمایا بھائی جس کا جو حق میرے ذمہ وصول کر لیں. پیغمبر سے لوگ آتے جاتے تھے، ایک صاحب کہنے لگے تیرے پیسے آپ سے لینے بات نہیں ہے. بولے کس سلسلے میں؟ بولے کچھ لوگ آئے تھے، کھانا نہیں تھا، آپ نے کھانا منگوایا تھا ان پیسوں سے تو میں نے دے دیے تھے، کسی فقیر کو دیے تھے. بولے ٹھیک ہے، آپ حضرت علی سے فرما بھائی دے دیں ان کو، حساب چپ سے کرو. ایک صاحب نے کہا کہ آپ نے ایک مرتبہ مجھے پیٹ پر لکڑی ماری تھی. ہماری تھی؟ اچھا پیٹ پر لکڑی ماری تھی؟ میں نے ماری تھی. ہاں آؤ مار لو مجھے، چپتے کر دو، معاملہ برابر سرابر ہو جانا. کون کہہ رہے بول؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے. حضور نے یہ معاملہ ٹالنے پر نہیں رکھا. حدیث میں ہے آدمی کو پوچھا گیا ایجاد سے اس وقت کتنا عمل کیا؟ 5 وقت نماز پڑھنا فرض ہے، ہم سب جانتے ہیں. ہم کتنی پڑھتے ہیں؟ دیکھو علماء نے لکھا ہے جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے، ہم کتنے اس کے پابند ہیں؟ ہم دیکھیں شریعت میں چیزیں ہیں، کیٹیگریاں ہیں، اس کے درجات ہیں، فرض، واجب، سنت، نفل، مستحب. ان چیزوں کے عمل کے بارے میں اللہ کا ذکر کرنا کوئی فرض واجب نہیں ہے.
مستحب سنت درجے کی چیز ہے، لیکن جانتا ہے آدمی؟ پوچھا جائے گا اس کو جانتے تھے، اس پر کتنا عمل کیا، تسبیح کتنی پڑھی، تلاوت کتنی کی، دعا کتنی کی، دعائیں کتنی کی، آدمی سے پوچھا جائے۔ چلیے حدیثوں میں ہے کہ جنت تو تمام قسم کے سکون و چین کی جگہ ہے، کھانا ہے، پینا ہے، کپڑے ہیں، لباس ہے، حور ہے، خدام ہیں، مطلب جو مانگو وہ حاضر ہے، جو چاہو وہ حاضر ہے، جس کا دل خواہش کرے وہ چیز حاضر ہے۔ اتنی ساری نعمتوں کی بوچھار اور بھرمار ہونے کے باوجود جنتی کا دل اندر سے بے چین ہوگا ایک بات کے لیے، کیا؟ دنیا کے وہ اوقات جو اللہ کے ذکر سے غافل غفلت میں گزر گئے، کھاتے پیتے لذتیں اڑاتے بھی اندر سے بے چینی ہوگی، کاش اتنا کر لیتا، کاش یہ پڑھ لیتا، کاش یہ دعا مانگ لیتا، اتنی تسبیح پڑھ لیتا، اتنا ضرور پڑھ لیتا، دنیا میں وہ اوقات جو بولو اللہ کے ذکر سے میرے آپ کے غفلت میں گزر جاتے ہیں، لایانی میں گزر جاتے ہیں، اور اللہ معاف کرے بہت سی مرتبہ وہ اوقات آدمی کے گناہوں میں گزر جاتے ہیں۔ آدمی کو جنت جہاں بولو ہر خوشی ہے، کیا ہے بولو خوشیوں کی جگہ ہے، کوئی غم کی چیز نہیں ہے، لیکن ایک بے چینی اندر سے مجھے آپ کو کھائے گی، ایک بے چینی آدمی کو کیا کرے گی بولو؟ کھائے گی۔ وہ کیا کھائے گی؟ یہی کہ ہم نے دنیا کے اوقات غفلت میں گزار دی، پڑھتے تھے، تسبیح پڑھ لیتے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کوشش تو کرے آدمی، نہیں ہوتا ہے تو چلتے پھرتے بھی پڑھ لے آدمی۔ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو۔ تو ذکر کثیر کیا ہے؟ انہوں نے تسبیح لے کر بیٹھے، نہیں، یہ نہیں، بہت زیادہ ذکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فجر پڑھ کے بیٹھ جاؤیں مغرب تک مسجد کے اندر اللہ 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 تسبیح پڑھتے رہے۔ حدیثوں میں ہے کہ ذکر کثیر یہ ہے کہ موقع موقع کی جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، اس کا پڑھنا یہ ذکر کثیر ہے۔ اس موقع کی جو دعا ہے، سوتے وقت کی، اٹھتے وقت کی، جاگتے وقت کی، ٹوائلٹ میں جاتے، مسجد میں آتے جاتے، یہ جتنی دعائیں ہیں، ہزاروں دعائیں ہیں۔ وضو کرنے بیٹھے تو بھی دعا ہے، وضو میں مسواک کریں، مسواک کی بھی دعا ہے، اس کی بہت ہے، مسواک کرتے ہوئے دعا پڑھا ہے، یہ ذکر کثیر ہے۔ ان دعاؤں کا پڑھنے والا اللہ کے یہاں والذاکرین اللہ کثیرا اس میں داخل ہے، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والا۔ یہ تو درجے ہیں، اس ورنہ علم اس کا سب کو ہے آدمی کو، تو پوچھا جائے عمل کیا اس پر؟ کھانے کی دعا جانتے تھے، پڑھتے تھے، ٹوائلٹ میں جانے کی دعا جانتے تھے، پڑھتے تھے، سو کر اٹھنے کی دعا جانتے تھے، پڑھتے تھے، بازار میں داخل ہونے کی دعا تھی، پڑھتے تھے، بیوی سے ہم بستر ہونے کی بھی دعا تھی، پڑھتے تھے، این ٹائم پر جب منی نکلے بیوی سے ہم بستری کرتے وقت اس کی بھی دعا تھی، پڑھتے تھے۔ حدیثوں میں کہ جو جانتے تھے اس پر کتنا عمل۔ اور چوتھی چیز اللہ پوچھے گا مال کہاں سے کمایا، مال کیسے کمایا، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے، اس کا حساب دو، اور کما کر پھر اس کو لگایا کہاں پر، اس کا حساب دو۔ مال کیسے کمایا اور کما کر اس کو کہاں لگایا، سمجھتے ہو؟ ہاں، ضرورت پر لگایا، خواہشات پر لگایا، اللہ کے راستے میں لگایا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے لگایا، نام نمود شہرت کے لیے لگایا، اپنی واہ کے لیے لگایا، اپنا نام ہو جاوے سماج میں اس کے لیے لگایا کہ اللہ بڑا پرکھنے والا ہے۔ اللہ کیسا بولو؟ بہت زبردست پرکھنے والا ہے۔ یہ معاملہ ہم میں سے ہر ایک آدمی کے ساتھ ہوگا، 5 چیزوں کا ساتھ۔ اب یہ 3 چیزیں دے رکھی ہے، جان، مال، استعداد۔ یا تو آدمی ان 5 سوالوں کے جواب کی تیاری میں لگا دے کہ مجھے جواب دینا اللہ تعالیٰ کو، آدمی ان سوالوں کے جواب کی تیاری میں لگا دے، یا تو آدمی دنیا کی یہ 5 چیزیں، لہو و لعب، زینت، تفاخر اور
مال و اولاد کے اندر بڑھوتری کی، تفاخر، حریفائی کے اندر لگانا۔ یہ 5 چیزیں ہیں دنیا کے لیے ہیں، یہ 5 چیزیں ہیں آخرت کے لیے ہیں۔ سرمایہ کیا ہے؟ موڑی کیا ہے؟ جان، مال، استعداد۔ یہ موڑی ہے ہر آدمی کے پاس، کم زیادہ ہر ایک کو اللہ نے دے رکھی ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے عقل دے رکھی ہے۔ پرینام بتایا ہے پیغمبروں سے کہ دیکھ اس کو یہاں لگائے گا، اس کا پرینام یہ ہے، یہاں لگائے گا، اس کا انجام یہ ہے۔ تجھے عقل دے رکھی ہے، وہ عقل ہم نے ہاتھی کو بھی نہیں دی، شیر چیتے کو بھی نہیں دی، ہاں وہ عقل ہم نے گینڈے اور بھینس کو بھی نہیں، جس سے زیادہ طاقتور مخلوق ہے۔ ہم نے تجھے وہ عقل سے عقل سے نوازا ہے کہ تو اپنے بارے میں کیا چیز بڑی اچھی ہے اور کیا چیز تیرے لیے کھوٹی خراب ہے، تو خود ڈیسیجن لے سکتا ہے۔ ڈیسیجن لے، حساب اللہ کو دینا ہے، وہ چھوڑے گا۔ حساب کس کو دینا ہے؟ ہاں، اور جو کچھ کرے گا کوئی چیز ہوا میں نہیں اڑ جائے گی، ہر چیز محفوظ ہے۔ ہر چیز کیا ہے کرو؟ ہاں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ آپ نے جو بولتے ہیں ہوا میں نہیں اڑ جائے گا، ایک نگہبان تیار ہوتا ہے۔ آپ اچھا بولے ہیں فوراً اس کو رائٹ کیا جاتا ہے، لکھو کیا کیا، قرآن پڑھا، کیا پڑھا، ذکر کیا، کیا کیا، درود پڑھا، کیا کیا، استغفار کیا، کیا کیا، نماز پڑھی، لکھو لکھو۔ کیا بولے؟ غیبت کی، لکھو غیبت کی، کیا بولے؟ گالی دی، کیا بولے گا؟ جھوٹ بولے، کیا بولے؟ تہمت کا وہ بولے، لکھو۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب۔ آدمی کے زبان سے جو نکلتا ہے، جو فرشتے فوراً اس کو کیا کرتے ہیں؟ محفوظ۔ کوئی چیز ہوا میں اڑ نہیں جاتی ہے، پگھل نہیں جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ابھی بولا، ابھی فوق، ٹھیک ہے، لوگوں کے سامنے فوق ہے، فرشتوں کے سامنے فوق نہیں ہے، یہ تو سب کو کھلے گا۔ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ آدمی اپنے نام اعمال کو محشر میں دیکھ کر کہے گا ہائے، کوئی چھوٹی بڑی بات اس میں تو ایسی نہیں جو مطلب کہ اندراج نہ کی گئی ہو، درج نہ کی گئی، سب تیار ہے اس کے اندر۔ وہ اپنے کیے ہوئے سارا آدمی، ہر آدمی اپنے کیے ہوئے اعمال کو کیا پائے گا؟ حاضر پائے گا۔ اور اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، یہ بات ہے۔ اللہ کسی پر، ہم اللہ تعالیٰ نے ایک بات اپنے ذمہ قسم کھا کے لے لی ہے، میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا۔ آپ لوگ تھوڑے آگے بڑھو، پیچھے والے جگہ نہیں ہے، پیچھے آگے بڑھے، تھوڑا تھوڑا حرکت کریں، تھوڑے جلدی جلدی تھوڑا آگے بڑھ جاؤ، اس والے بھی آگے بڑھ جاؤ، جگہ ہو جائے، سب اسی میں بیٹھنا چاہتے ہیں، بڑھ جاؤ، آگے بڑھ جاؤ۔ پھر دروازے والے ان کیا کیا ہے تاکہ آنے والا مجمع بیٹھنے میں سہولت ہے۔ اللہ کے ہے بلا اکبر، اللہ نے ایک بات طے کر کے میں کسی پر ظلم نہیں کروں۔ ہاں، وہ نہ خود ظالم ہے، نہ دنیا میں کوئی ظلم کرے جس کو اللہ چلنے دیتا ہے۔ 3 چیزیں ہیں، جان، مال، استعداد۔ اب مجھے آپ کو چوائس کرنا ہے، مجھے کہاں لگانا چاہیے۔ بولتے ہو جیسے آپ کو کوئی آدمی 2-5 لاکھ روپئے دے، بھائی دھندا کرو، تو آپ سوچیں گے میں کہاں لگاؤں گی جہاں مجھے 1 سال میں ڈبل ہو جائے۔ بولو ہو کیا آدمی سوچتے ہیں، مشورے بھی لیتا ہے دوستوں سے، گھر والوں سے، یار سے، اپنے ہمدردوں سے، یار 5 لاکھ روپیہ مارکیٹ میں اچھی لگا ہے، بغیر بیاج کے لیے ایک بھائی نے بہت ہمدردی میں کوئی اچھا دھندا بتا، اس کو 1 سال کے بعد دینا ہے تو 5 کے 10 ہو جائے۔ اللہ نے ہر ایک آدمی کو یہ موڑی دے رکھی ہے، جان کی، مال کی، استعداد کی۔ سمجھتے ہو؟ لگانے کی ادھر بھی 5 چیزیں ہیں، دنیا کی چیزیں ہیں، لہو و لعب ہے، زینت ہے، تفاخر ہے، اور لگانے کی چیز یہ قیامت کے بعد سوالوں کے جواب کی تیاری بھی ہے۔ لگانے والے یہاں بھی لگاتے ہیں، لگانے والے یہاں بھی لگاتے ہیں، لگ سب کر رہا ہے، ادھر سب کی رہی ہے، لیکن موت کے بعد پتہ چلے گا انجام کس کا اچھا ہے۔ ابھی نہیں پتہ چلے گا، موت کے بعد اس کا انجام پتہ چل جائے گا، اور وہ ایسا انجام ہوگا اچھا یا برا کہ کسی کا انجام اچھا ہے تو کوئی بگاڑ نہیں سکتا ہے، اور کسی کا برا ہے تو وہ ریکور نہیں کر سکتا ہے۔ اس کو موقع بھی نہیں دیا جائے گا کہ وہ اپنے انجام کے بارے میں اپنے عمل کو سدھارنے کے لیے دوبارہ دنیا میں، اس کو موقع نہیں دیا جائے گا۔ کوئی کسی کا
بگاڑ بھی نہیں سکے گا. جنت ملے گی تو کوئی حسد بھی نہیں کرے گا, اللہ معاف کر دے گا تو کوئی بیچ میں ٹانگ بھی نہیں اڑائے گا, اور کسی کو اللہ دوزخ کا فیصلہ کر دے تو کوئی سفارش بھی نہیں کرے گا, اور وہ خود چاہے گا مجھے ریکور کرنے کا موقع دیا جائے, کر لے. نو چانس, کوئی چانس نہیں, بس ختم, فنش معاملہ تمہارا. گزر سب کی رہے دنیا میں, موت کے بعد پتا چلے, موت کے بعد. اس لیے صحابہ ہنس رہے تھے, حضور نے فرمایا موت کو یاد کرتے ہیں تو یہ سب باتیں نہیں ہوتی. صحابہ ہنس رہے تھے کھلکھلا, فرمایا صرف لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو. معاملہ یہاں نہیں ہے, معاملہ وہاں ہے, اور وہ بہت بھینکر ہے. وہ کیا کرو, وہ دیکھا نہیں میں نے اپنی آنکھوں سے, لیکن پڑے گی بیجے گی مجھ پر, آپ پر, سب پر. اس لیے صحابہ دنیا سے ڈرتے ڈرتے گئے. کیوں کہ آخرت میں کیا بنے. صحابہ کی جماعت دنیا سے ڈرتے روتے روتے گئے, اب تو نہیں آخرت میں کیا بنے. کہ سب کچھ لگا دیا دین کے خاطر, سب کچھ لگا دیا, خواہشات نہیں, اپنی ضرورتوں تک کو بھی کیا کر دیا, بولو چھوڑ دیا, اپنے دین کے خاطر, اپنی آخرت کے خاطر. اس لیے کتابوں میں قصہ لکھا ہے کہ دو آدمی تھے, ایک نیک آدمی, ایک فاسق آدمی. صالح فاسق, بدماش. صالح آدمی, نیک آدمی نے وصیت کی کہ بھائی دیکھو جب میرے موت کا وقت قریب آ جاؤ تو میرے قریب کے اندر گلاس کا ایک پانی رکھ دے, میرے پاس گلاس کا ایک پانی رکھ دے. چلو ٹھیک ہے. فاسق آدمی نے کہا کہ مرتے وقت اس نے بھی ایک ساتھ اپنی خواہش ظاہر کی. گنہگار آدمی تھا, زندگی غفلت گناہوں میں گزرے تھے, کہ مجھے ایک خاص قسم کی مچھلی ہے, وہ مچھلی کھانے کی خواہش ہے, وہ تم لا. ایک خاص قسم کی ڈش کھانے کی. لوگ شوقین ہوتے, ہوٹلوں میں جاتے کھانے کے لیے, نہیں کھانا چاہیے ہوٹلوں کا مجبوری کے بغیر. کوئی مسافر کھا لے بات ہے, ورنہ ہوٹلوں کے کھانے سے دل کا اندر کا نور ختم ہو جاتا ہے. ہوٹلوں کے کھانے سے اندر کا نور ختم ہو جاتا ہے, اور دل کے نور سے آدمی سب چیزیں دیکھتا ہے, آنکھ کے نور سے نہیں. سمجھتے ہو, نماز کی اہمیت آدمی اندر کے دل کے ایمان کے نور سے سمجھتا ہے. تو وہ نیک آدمی کی موت کا وقت جب قریب آیا, اللہ تعالیٰ نے اس کے رشتے داروں نے, بیٹوں نے پانی کا گلاس, این سکرات کے موقع پر اللہ نے فرشتے کو بھیجا, گلاس الٹ دے, گلاس الٹ دے. گلاس الٹ دیا گیا, پانی نہیں, پیاس سے جان چلی گئی. اور اس گنہگار کے مرنے کا وقت آیا تو اس نے اپنے وارثداروں سے جو کہا تھا ایک خاص قسم کی سمندر کی مچھلی کھانے کا, تو وہ مچھلی اس وقت وہاں کے بازار میں نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے وہ دور کے سمندر کے اندر مچھلی تھی, اس کو حکم دیا جا چل تو یہاں سے, اور یہ آدمی جہاں رہتا ہے اس کے سمندر میں تو پہنچ جا. اور مچھلی پکڑنے والے کے جال کے اندر اس کو پھنسوایا, بازار سے بک کر اس کے گھر آئی, اور اس کی خواہش کے مطابق اس کو تیار کیا گیا اور اس کو کھلایا گیا. فرشتوں کو یہ سب حکم دیا, یہ کرو یہ کرو یہ کرو, فرشتے کر. جب دونوں کی روح قبض کر لی گئی تو فرشتوں نے کہا ہماری تعالیٰ ایک بات عرض کرے, بولے یہ نیک آدمی اس نے خالی پانی کی خواہش ظاہر کی, آپ نے پیالہ اٹھا دیا ہم سے, اور یہ گنہگار بدماش اس نے جو خواہش کی وہ آپ نے پوری کروا دی. آپ کا معاملہ تو آپ حکیم ہے, مطلب سے بڑا ہوگا, ہماری سمجھ سے باہر, آپ بتا دیں تو بہت اچھا. اب تعالیٰ شاہ فرمایا یہ نیک آدمی تھا, اس کے کچھ گناہ تھے میرے پاس. کیا تھے بولو, اس کی نیکیاں زیادہ تھی, گناہ تھوڑے تھے. میں نے یہ سوچا کہ اس کو پیاسے جان دے دوں, اس کی پیاسے جان دے دوں, تاکہ اس کے گناہوں کا یہ کفارہ بن جاؤ. اور یہ میرے پاس ایسی حالت میں آ گئے کہ اس کا حساب کتاب کلیا ہو, نیکی باقی رہے, گناہ اس کے کھاتے میں باقی نہ رہے.
اور یہ جو گنہگار تھا نا، اس کی نیکی بہت تھوڑی تھی، گناہ ہی زیادہ تھے، تو میں نہیں چاہتا تھا اس کی نیکی کا انعام مرنے کے بعد۔ اس نے خواہش کی مچھلی کی، اس کی تھوڑی نیکی کا انعام بھی میں نے مچھلی کھلا کر دے دیا، تاکہ اس کے گناہ کا سارا کیا ہے بولو حساب کتاب حتماً باقی رہے، یہ گناہوں کو لے کر میرے پاس آوے تاکہ میں اس کی بھرپور پکڑ کر سکوں۔ جان مال سب کی لگ رہی ہے۔ اب دیکھیں، ہم میں سارا آدمی دیکھیں، میرے دوستوں بھائیوں، آدمی کو اپنی جان مال استعداد نفع کی چیزوں پر لگانا چاہیے۔ کس پر لگانا چاہیے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو تو دعوت کی مبارک محنت دے رکھی ہے، اور اس کو لگانے کے لیے دعوت جیسا عظیم عمل کوئی نہیں کہ نفعی نفع نفعی نفع نفعی نفع، کیا ہے بولو نفعی نفع۔ میں آپ کو ایک بات پوچھوں، کوئی آدمی آپ کو 500 روپیہ ہدیہ دے، یا اور آپ کو یوں کہے 500 کی نوٹ چاہیے، $100 کی نوٹ چاہیے، 100 پاؤنڈ کی نوٹ چاہیے، یا جس مشین کے اندر یہ نوٹیں بنتی ہے، جس مشین میں ڈالر پاؤنڈ اور روپے کی نوٹیں بنتی ہے، وہ مشین چاہیے، تو آپ کیا لیں گے بتاؤ؟ ارے بتاؤ، مشین لیں گے۔ اچھا، پھر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کو مشین چاہیے یا وہ فیکٹری جس میں یہ مشینیں بنتی ہیں، ارے بتاؤ آپ کیا لینا پسند کریں گے؟ یہ مشینیں جن فیکٹری میں بنتی ہیں کارخانے میں، وہ کارخانہ فیکٹری آپ کو چاہیے یا یہ مشین چاہیے؟ آپ کیا لینا پسند کریں گے؟ آدمی اپنے 100 کی نوٹ، 500 کی نوٹ، $100 $500، یہ کیسا ہے کہ آدمی کے اپنا وہ ضرورت کی چیز ہے، آدمی کی اپنی ضرورت کی چیز ہے، اس کے آدمی کا ایسے میں کھانا پینا ضروریات ہے، یہ ایسا ہی ہے جب آدمی اپنے خود کا ایمان، اپنا تقوی، اپنی نیکی، اپنی بھلائی کو آدمی کیا کر لے بولو محنت کر کے حاصل کر۔ 100 کی نوٹ مل جانا ایسا ہے، 500 کی نوٹ کہ میں اپنی نماز، اپنا روزہ، اپنا دین، اپنا ایمان ٹھیک میں نے حاصل کر، اور آپ کو مشین مل جائے بھی ایسا ہے کہ آپ اپنی 500 کی نوٹ کو لگاویں ایسی جگہوں کے اوپر کہ جہاں ہزاروں لوگ کیا ہو جائے بولو نماز پڑھنے والے بن جاؤں، مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جاؤں، ہاں نیکی کی زندگی گزارنے والے بن جاؤں، توبہ کر کے صحیح رخ زندگی کا کرنے والے بن جاؤں، اور ان ہزاروں آدمیوں پر جس پر آپ نے محنت کی ہے وہ بھی اس محنت میں لگ جانے، لوگوں کو تیار کرنے میں، لوگوں کو کیا کرنے بولو ایمان و تقوی کی زندگی لانے کے لیے محنت پر وہ بھی اپنی جان مال لگانے والے بن جاوے۔ وہ تو ایسا ہے جیسے آپ کو نوٹ چھاپنے کے مشین کی فیکٹری مل جاوے، ڈالر نوٹ چھاپنے کی مشین کی کیا بن جا بولو پوری فیکٹری کے آپ مالک بن جاوے۔ یہ ہزاروں لوگ جو جن کو محنت کر کے آپ نے دائی بنا دیا، محنت کر کے، اب یہ جتنا محنت کر رہے ہیں، جتنی دنیا کے اندر ان کے ہاتھوں سے چل پھر رہی ہے، اس میں یہی ہے من سن سنة فله أجرها وأجر من عمل عليها الدال إلى الخير كفاعله الدال إلى الشر كفاعله۔ حدیثوں میں کہ دوسروں کو خیر پر ڈال دو، وہ جتنی خیر کریں گے یہ ساری خیر آپ کے کھاتے کی کمائی۔ ایک یہ ہے کہ میں گھر بیٹھا رہا ہوں، میری نماز، میرا روزہ، میری تلاوت، میرا ذکر، میرا دین، ٹھیک ہے صاحب، ضرورت اس کی بھی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو تو نہیں بھول سکتا ہے، ایسے 500 کی نوٹ میں اپنے گھر کی ضرورتیں ہیں، اس کو آدمی پھینک تو نہیں سکتا ہے، اپنے دین کی خود کو تو ضرورت ہے، لیکن محنت کر کے پھر کیا کرنا بولو دوسروں کو ان اعمال پر کھڑا کرنا، اور اس سے زیادہ آگے کی بات کہ وہ لوگ دوسروں کو اعمال پر کھڑے کرنے والے بن جاویں، اس پر زندگی کا یہ جان مال حصے دار میری آپ کی موڑی لگ جاوے، بولو کتنی بڑی کمائی ہے، کتنی بڑی نیکی ہے۔ قبر میں چلے جائیں گے وہ نیکی بند نہیں ہوگی، میری نماز میری موت پر بند ہو جائے گی، میری تلاوت میری موت پر بند ہو جائے گی، لیکن جن ہزاروں کو میں نے علاقوں میں محنت کر کے دین کی طرف بلانے والا، محنت کرنے والا اور تھکنے والا بنا کر چھوڑ کے آیا ہوں، یہ ساری کمائی کا میٹر میری قبر کے اندر کیا کرو بیٹھے ملتا رہے، آتا رہے، آتا رہے، آتا رہے، آتا رہے، آتا رہے، یہ کمائی وہ جتنوں کو تیار کرے۔ اسی لیے مولانا عبید اللہ رحمۃ اللہ فرماتے تھے یہ امت دائی نہیں دائی گر،
ہم کو ساری دائی نہیں بننا، دوسروں کو دائی بنانا ہے۔ یہ جان مال استعداد ایسی جگہوں پر لگنا چاہیے کہ جہاں نفع ہو آدمی کا، اور ایسا نفع کہ جس کا سلسلہ ختم نہ ہو۔ ایسے لوگ انویسٹ کرتے ہیں بھاڑو آؤتور سے، کیا کہتے ہیں، جہاں لگا یہ مارکیٹ کے اندر لگا دو، فلانی ملکت لے لو، فلانی، پھر بھاڑے پہ دو، کیا ہوگا، بیٹھا بھاڑا آئے گا۔ انویسٹ کرتے ہیں لوگ، اور اس میں انویسٹ لگانے میں آدمی سوچتا ہے کہاں بھاڑے کی انکم زیادہ ملے گی، سوچتا ہے کہ نہیں سوچتا ہے، پیسہ ہے اس کے پاس، لگاؤ یہاں لگاؤ یہاں لگاؤ، یہ رکھو یہاں لگا دو یہاں لگا دو، اور پھر اس کا بھاڑا بیٹھے بیٹھے کھاؤ۔ آدمی اپنی جان مال استعداد جو یہ تین چیزیں اللہ نے مجھے آپ کو دے رکھی ہے وہاں لگانا چاہیے، کہ جہاں قبر میں آخرت میں کیا ملے، بولو، بیٹھے 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 نیکیاں آتی رہیں، نیکیاں آتی رہیں، نیکیاں آتی رہیں، یہ سلسلہ چلتا رہے، یہ سائیکل بند نہ ہو۔ دنیا میں ایک ناجائز کاروبار ہے سائیکل کا، چین بناتے ہیں، ہمیں 5 گرا ڈبا کرو، 5 بھی سب آتا ہے تم کو، وہ تو نہ جائز، علماء یہ چاہیے، یہ لگا 5-50 پر محنت کرو، وہ نمازی بن جاؤ، وہ محنت کرے دوسروں کو نمازی بنا، اس لیے 4 مہینے لگاؤ، کہتے علاقوں میں چلو، پھر علاقوں میں جاؤ، کیوں 4 مہینے لگاؤ، کیوں یہ بہت بڑی کمائی ہے ہماری، باقی یہ سب یہاں رہ جائے۔ جن چیزوں پر میرا آپ کا نام ہے، میری موت کے بعد میرے وارث سب ناموں کو کیا کر دیں گے، بولو، مرن کا باندھا لے کر نگر پالیکا میں جا کر پاپا رونا انجیکشن کرو، مر لو، آپ نے پوری محنت سے کمایا ہے لیکن آپ کا نام نہیں رہے گا، خوش ہوتا ہے اس کو قرآن نے کہا تکاثر فی الاموال والأولاد، آپ بھی دیکھ کر خوش ہوتا ہے، آتا نہیں ہے ساتھ میں، اب تو آج دکان ماری، آج دکان ماری، آپ لوٹ مارو، آج زمین ماری، آج ملکت ماری، ٹھیک ہے، خوش ہو جا، یہ آئے گا کچھ بھی نہیں تیرے ساتھ تو تو مرے گا ہے نا، اور تیری تیجیا ہو جائے گا نا، چوتھے دن یہ نگر پالیکے میں جائے گی، ہاں تیری بیوی ان کی ماں عدت میں ہوگی نا، تو بھی یہاں گھر بیٹھے اس کی سگنیچر لے لے، ابھی تیرا کفن بھی قبر کے اندر میلا نہیں ہوا، اس سے پہلے ملکت کے اوپر تیرا نام بدل گیا، جس کو دیکھ کر تو خوش ہوتا، اتنی نادانی کی بات ہے۔ جان مال استعداد لگانے کی چیزیں دین اور دین کی محنت ہے، آپ بھی دین پر لگاؤ، دین کی محنت پر لگاؤ، ایسی کمائی کا یہ سلسلہ ہے جو کبھی قیامت تک ختم نہیں ہوگا۔ اب کیسے لوگوں کو نکلو نکلو، کیوں نکلو بھائی، ہم کوئی پاگل تھوڑے، ہم کو کوئی دیوانے تھوڑے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائی دی، وہ محنت پر امت آ جاوے، کیوں آ جاوے کہ امت کے جان مال لگانے کی اصل جگہ یہی ہے، اس کے لگانے کی اصل جگہ یہ ہے کہ آدمی لگا میں اس کو اپنی آخرت کے لیے لگا، اس میں ہزاروں کی دین بن جائے گا، ہزاروں لاکھوں کا دین بن جائے گا، ہزاروں کا دین بنے گا، اور میرے بھائیوں ان کے دین بننے کی بنیاد پر اللہ کیا کرے گا، بولو، ہماری آخرت بنائے گا۔ اور ایک بات طے ہے اللہ کی طرف سے کہ خدا پاک جن کی آخرت بنانا طے کر لیتا ہے، اللہ ان کی دنیا بھی بنا دیتا ہے، دنیا کے اندر بھی اللہ ان کو برکتیں دے دیتا ہے، جانوں میں، مالوں میں، اولاد میں، صحتوں میں، زندگیوں میں، تندرستی میں اللہ برکتیں دے دیتا ہے، بیمار ہوتے ہیں تو بھی کام کرتے ہیں، بات سمجھتے ہو، اللہ ان سے کام لے لیتا ہے، برکت ہے، لو کیوں لگایا تم نے، اللہ کا نظام ہے میرے بھائیوں۔ دین کی نسبت پر آدمی کی جو چیزیں لگ جاتی ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں نا اسکول کی چوپڑیوں میں، ایک زمانے میں بڑے دنیا میں ایک پارس مڑی پتھر ہوتا تھا، وہ جس چیز کو ٹچ کرو کیا بن جاتا تھا، بولو، سونا۔ کہاوت ایک کہانی ہے، اسٹوری ہے، حقیقت ہے یا نہیں وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن پارس مڑی جس کو ٹچ کرو، لکڑے کو ٹچ کرو کا سونا، لوہے کو ٹچ کرو سونا، پیتل کو ٹچ کرو سونا، پتھر کو ٹچ کرو سونا، جس چیز کو ٹچ کرو کیا بن جاتی، بولو، سونا بن جاتی۔ ایسی افضل شان انہوں نے ایک محنت دے رکھی ہے کہ آدمی اس محنت کے پیچھے جان مال کو لگاوے،
اس محنت پر لگانے کی بنیاد پر حق تعالیٰ شانہ ہر چیز کے اندر برکتیں دے دیتا ہے۔ دنیا اللہ اجاڑتا نہیں ہے، اللہ دنیا نہیں اجاڑتا ہے، اس لیے صحابہ نے لگایا، تب جب لگانے کا زمانہ تب لگا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا اتنی ان کو دی کہ ان کے گھروں کے اندر سونے چاندی کے سکوں کی بوریاں ہوا کرتی تھی۔ کیا ہوا کرتی؟ بولو، بوریاں، گھوڑے ہوا کرتی، اور وہ چیز بھی ان کو نہیں روک سکی۔ انہوں نے وہ آیت اس کو بھی اللہ کے لیے لگا، کیوں؟ معاملہ جانتے تھے اللہ سے لینے کا، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ سارے دنیا کے انسان اور سارے دنیا کے جنات، چرند پرندے، یہ سب اپنی اپنی بولی میں اللہ سے اپنی حاجتوں کو مانگے، اللہ سب کی حاجتوں کو بیک وقت پورا کر دے، تو بھی اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہے۔ جتنا آپ 7 سمندر کے اندر سوئی کی نوک کو اندر ڈبو دیں اور اس کی نوک کے اوپر جو پانی آتا ہے، شاید وہ پانی تو کم ہو سکتا ہے، اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں۔ ایسا نہیں، انفٹ خزانوں کے معنی وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں کے زمینوں کے خزانے اللہ کے پاس۔ معاملہ کسی سے نہیں کرنا ہے، معاملہ کس سے کرنا ہے؟ بولو، اللہ سے کرنا ہے، اور لینا بھی اللہ سے ہے، لیکن سودا کرے آپ کیسا سودا کریں؟ کیونکہ یہ معاملہ غیب میں ہے، وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، یہ چیزیں کیسی ہیں؟ بولو، غیب کے اندر ہیں، مشاہدے میں نہیں ہے۔ اور اس امت کی خوبی یہ ہے، اس امت نے کبھی اپنے نبی سے مشاہدے کا مطالبہ نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بار بار مطالبے کیے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ بیٹے ارنا اللہ جہرتاً، اللہ کھلم کھلا دکھا دے۔ موسیٰ اللہ کرتا ہے، اللہ بھی کھلم کھلا دکھا دے۔ آپ سمجھے نا؟ یہاں تک ان کی ہمت نے بڑھی۔ اس امت نے پہلے طبقے حضرات صاحب کرام نے کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آنکھوں سے غیب کی چیزوں کے مشاہدے کا مطالبہ نہیں کیا۔ بولے آپ نے جو فرمایا اس پر ہم کو یقین ہے، آپ نے جو فرما دیا اس پر ہم کو کیا ہے؟ بولو، آنکھوں سے زیادہ، آنکھوں سے ہماری آنکھ غلط، کان غلط، زبان غلط، اس سے زیادہ یقین آپ کی بات پر کہ آپ نے جو بولا وہ ہو کر رہے، آپ نے جو بولا ہے وہ ہو کر رہے۔ صحابہ اس یقین کے ساتھ چلے۔ تبلیغ کی محنت میں آپ کی جان مال وقت لے کر چلے گا، سب سے پہلی چیز اندر کا یقین اللہ دے گا۔ کیا دے گا؟ بولو، اندر کا یقین، ہاں اللہ سے تعلق، اندر کا یقین، یہ سب سے بڑی چیز آدمی کو ملے گی۔ اور اندر کا یقین اس کو نیکی پر، تقوی پر لائے گا۔ آدمی گناہ کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ اندر یقین کی کمزوری کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ یہ آنکھ غلط کیوں دیکھتی ہے؟ بتاؤ، کوئی لڑکی ہینڈسم دیکھی، یہاں ٹیک ٹیک کر اس کو دے، پہلی اچانک کی نظر حدیث میں معاف ہے، لیکن دوبارہ دیکھنا، گور گور کے پھر دیکھنا، یہ کیوں ہوتا ہے؟ اندر یقین کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ورنہ حدیثوں میں ہے، اللہ کے ڈر سے کوئی آدمی کسی نامحرم عورت سے اپنی آنکھ کو نیچا کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت چکھائے گا۔ ایمان کی مٹھاس، وہ تو کیا کون جانے مٹھاس ہے کہ نہیں؟ ایمان کی مٹھاس جیسے آنکھ والا نہیں سمجھ سکتا سفید کیا ہے، کالا کیا ہے۔ وہ ہمارے سہارنپور میں ایک حافظ صاحب نابینا تھے، ان کی کسی نے دعوت کر کیا بتایا؟ بولے کھیر بنائی۔ بولے کھیر کیسی ہوتی ہے؟ نابینا تھے پیدائش۔ بولے سفید ہوتی ہیں۔ بولے سفید کیسی ہوتا ہے؟ دکھائی نہیں رنگ کبھی۔ دعوت دینے والے حافظ صاحب، سفید تو بگلے جیسا ہوتا ہے۔ اچھا بگلے جیسا کا بگلا کیسا ہوتا ہے؟ اس نے یوں ہاتھ کر کے بتایا، یہ دیکھو تیری کھیر تو بہت ٹیڑھی ہے۔ آدمی اس امید پر کہ بھائی دنیا بن جائے، نہیں، آخرت بننی چاہیے۔ جماعتیں کیوں نہیں کرتے؟ یہ کام وہ کام، یہ کر لو یہ کر لو، کبھی نہیں ہوتا ہے۔ تشکیل کرنے بیٹھتے ہیں، آپ شروع کر لو، پھر 4 مہینہ اپنا تیار رکھتے، وہ دن کبھی نہیں آئے گا۔ یہ کر لوں وہ کر لوں، یہ ہو جائے وہ جا گا۔ دو گدھے تھے، 2 گدھے، بہت برسوں بعد ملے، میرے پرانے دوست تھے، ملے دونوں نے دونوں گدھوں نے ایک دوسرے کی خیر خبر پوچھی، کیسے ہو کیا ہے؟ ایک گدھے نے کہا کہ میرا مالک بہت اچھا ہے، وہ بھی ہے، بہت زیادہ محنت بھی نہیں کرواتا ہے، کپڑے دھو کے رکھ دیتا ہے، کھلاتا ہے، کھانا اچھا کھلاتا ہے، مالش بھی بہت اچھا کرواتا ہے، بہت میرا دھیان رکھتا ہے، بہت۔ تیری سنا تو کیا ہے؟
نے کہا کیا بتاؤں؟ ایک کانٹریکٹر سے پالا پڑا ہے، کبھی ریتی ڈالتا ہے پر، کبھی اینٹیں رکھتا ہے، کبھی کپچی رکھتا ہے، کبھی سبزیاں رکھتا ہے، کھانا بھی برابر نہیں دیتا ہے، تھک جاتا اور آپ کو تھکان بھی پوری، نیند پوری نہیں تو اٹھا کے لے کے کام پہ چلتا ہے، بہت پریشان۔ پہلے والے گدھے نے کہا بھاگ جا، کیا کر؟ بولے بھاگ جا یہاں سے۔ بولے بھاگ کر جاؤں گا، ایک امید پر وہاں۔ بولے کیا امید؟ بولے یہ جو ہے نا میرا آدمی، اس کی ایک جوان لڑکی ہے 18-20 سال کی، خوبصورت، وہ شرارت کر کے اپنے باپ کو پریشان کرتی ہے، تو اس کا باپ کہتا ہے یاد رکھ اس گدھے سے شادی کروا دوں گا، اس امید پر یہاں ہوں کہ میری شادی اس سے ہو جائے، ہوگی کبھی اس کی؟ ارے ہم لوگ جماعتوں میں سے نکلتے یہ کام کر دوں وہ کام کر دوں، ارے وہ ہونے کا بھی نہیں ہے، وہ تو ہوگا اللہ کے راستے کی دعاؤں سے ہوگا، ان دعاؤں میں تک مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ دنیا کی جتنی مادی طاقتیں ہیں یہ ساری مادت یا طاقتوں کی جب انتہا ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، تب جا کر دعاؤں کی طاقت شروع ہوتی ہے۔ مومن کی دعا میں اتنی طاقت ہے، پھر وہ اللہ کے راستے میں، حدیثوں میں ہے کہ مومن کی دعا، اللہ کے راستے میں نکلنے والے کی دعا اللہ ایسے قبول کرتا ہے جیسے بنو اسرائیل کے پیغمبروں کی دعائیں قبول کی گئی، جو مانگا وہ دیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، آسمان سے دسترخوان، وہ قبول ہے، دسترخوان ہے، وہ چھوٹی سے بڑا ہو گیا، جو مانگا وہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت اس امت کے ان لوگوں میں رکھی ہے جو اللہ کے دین کی محنت کے لیے نکلتے ہیں، اتنی طاقت ان کی اللہ کے راستے میں نکلنے والے دعاؤں۔ گھر بیٹھ کر میں آپ حساب جوڑتے ہیں، یہ کر دوں وہ کر دوں، ارے کچھ نہیں ہونے کا، تو نکل اللہ کے راستے میں، دیکھ تیری دعا آسمانوں پر کیسی ٹکراتی ہے اور غیب کا نظام کیسے حرکت میں آتا ہے، تیرے گمان کے خلاف اللہ معاملہ کرے، اللہ گمان کے خلاف معاملہ کرے، اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور کر دے گا، خدا راحتوں کو لائے گا، آسانیوں کو پیدا کرے گا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے اندر کی ایمان بنے گا تو دل کو بڑا سکون ملے گا۔ گھروں میں ہر راحت کو ہوتے ہوئے آپ اس سکون سے زندگی نہیں گزار سکتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اللہ کے راستے میں جب ایمان بنے گا تو ایمان کے بننے کی طاقت سے سب سے بڑی چیز اندر کی تسلی، سکون، راحت، خدا کے دین کی نسبت پر نقل و حرکت ہے۔ اس کے لیے میرے بھائیوں، آپ تمام بھائیوں سے کہتے ہیں 4 مہینے کی نیتیں کرو، نکلو اللہ کے راستے میں، کام سیکھنے کے لیے 4 مہینے، کام سیکھنے کے لیے، بس کرنا تو پوری زندگی ہے، دنیا کا کوئی حساب 4 مہینے کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ آدمی شادی کرتا ہے تو 4 مہینے کی نیت سے نہیں کرتا ہے، دکان کھولتا ہے، کاروبار کرتا ہے، 4 مہینے کی نیت سے نہیں کرتا ہے، کئی سرکاری گورنمنٹ نوکری مل جاتی ہے تو 4 مہینے کی نیت سے نہیں کرتا ہے، پوری زندگی کی نیت کرتا ہے آدمی۔ میرے بھائیوں، دین کی محنت 4 مہینہ تو سیکھنے کے لیے، بار بار نکلے، سیکھے، مقام پر آدمی اس کو کرتا ہے، مقام پر آدمی کیا کرے بولو، تسلسل کے ساتھ 5 اعمال میں، مشورے میں، روز تعلیم میں، روز کے 2.5 گھنٹے کی محنت میں، ہفتے کے 2 گشت میں، مہینے کے 3 دن میں، اس محنت کے ذریعے مقام پر محنت کر کے ماحول بناتا ہے، اپنی ذات سے، اپنے گھر میں، اڑوس پڑوس میں، اپنے محلوں میں، علاقوں میں، ان مقامی محنت کے ذریعے ماحول بناتا رہے، اور اللہ ہمت دے سال میں 4 مہینے نکلے، علاقوں میں ماحول بنے، یہ جتنا نکلے گا چلے گا، اتنا اللہ اس کو کام کے اندر پختہ اور مضبوط بنائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کام کی حکمتوں کو اس پر کھولے گا، اس کام کی دانش مندیوں کو اللہ کھولے گا۔ ایک پٹھان تھا احمد آباد میں، اس کے بیٹے، لڑکا جوان پٹھان خان صاحب تھے، 4 مہینے کے لیے تشکیل ہوئی، تیار ہو گئے، گھر میں آ کر بیوی سے کہا کہ بھائی 4 مہینے جماعت میں جاؤ، بیوی بہت ناراض ہو گئی، کہنے لگی طلاق دے، اب بھی طلاق دے دو، 4 مہینے چلے جاؤ، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اس نے کہا اللہ کی بندی میں طلاق دے دوں گا تو بھی تیری عدت تو 4 مہینے ہے نا، اس سے بڑے تو کسی سے شادی تو نہیں کر پائے گی، تو 4 مہینے کے بعد میں بھی نہیں بھرا تیرے لیے، سمجھدار کی بات ہے، ارے سمجھتے ہو بات؟ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ایسا علم دیتا ہے، اپنے خزانے کا علم اللہ دیتا ہے۔ ہاں، علماء نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ بغیر مال کی چیزیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسا علم دیتا ہے، بغیر سکھائے علم اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ جب قربانیوں پر قربانیاں بڑھتی ہیں، اب تعالیٰ شان کے ساتھ آدمی کا تعلق بڑھ جاتا ہے، آدمی کی دعاؤں میں جان پیدا ہو جاتی ہے،
آدمی کو اپنے اسباب پر اتنا یقین نہیں ہوتا ہے جتنا کس پر یقین ہوتا ہے؟ بولو، دعاؤں پر یقین ہوتا ہے۔ کام تو دعاؤں سے بنے، اور یہ بات طے شدہ ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں دعا فرمائی۔ اب پیغمبر خدا ہے، اللہ کے چہیتے لاڈلے ہے نا، لیکن آپ نے ہر چیز میں ہم کو سبق سکھایا ہوا۔ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات اللہ کے سامنے روئے، بدری رات اسلام روئے، اور دعا سے سکھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسباب اور گمان کے خلاف اللہ دعاؤں سے کام بناتا ہے۔ یقین نہیں ہم کو ہماری دعاؤں پر، اس لیے آدمی کو 2 منٹ مانگنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، دین میں کسی حصے میں 10-15 منٹ مانگنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ میں اور میرا اللہ، بس اللہ سے میں کہوں، یا ہم کو توفیق نہیں ملتی۔ کیوں؟ بات یہی ہے، آدمی کو اپنی عورت، اپنی ذہانت اور اپنے تجربے پر جتنا یقین ہے میرے بھائیوں، جتنا آدمی کو، مجھ کو، آپ کو میرے بھائیوں اپنی دعاؤں پر یقین نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا اندر کا معاملہ دعاؤں کے بعد ایک فارمیلٹی ہے۔ دعا کیا ہے؟ ایک فارمیلٹی ہو جاتی ہے ہماری دعائیں۔ مجمع میں دعا ہوتی ہے آمین، نماز کے بعد کیا کرتے ہیں؟ کس سے مانگ رہا ہے؟ کوئی کلیکٹر کے سامنے ایسا کر کے تو دے، باہر نکال دے گا، قلم لگایا لمحے کے سامنے یوں کرتا ہے، ان کو دعا مانگنے کا ادب بھی نہیں ہے۔ کس سے مانگ رہے ہیں؟ ہاں، کہ جس کے سامنے ہماری گھڑی گھڑی ہر پل ہے، وہ ایک پل ہم سے غافل نہیں اللہ تعالیٰ، ہر چیز ہماری دیکھتا ہے۔ سونے میں آپ خراٹے لیتے ہیں، ہاں نہیں پتہ چلتا رات کے کتنے بجے، اس طرف کروٹ، اللہ سب دیکھ رہا ہے، خراٹے لیتے اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ اس اللہ سے میرا آپ کا معاملہ ہے۔ میرے بھائیو، یقین بنے اندر کا آدمی کا، اور یہ یقین سے آدمی اپنے دین پر چلے گا، اور یقین سے دین کی محنت کرے گا، آدمی اپنے گھر والوں کو جمائے گا، اور آس پاس کے ماحول کے اندر دین زندہ ہو۔ اس کے لیے آدمی، میرے دوست بھائیو، کیا کرے گا؟ اپنی محنت۔ اس کے لیے سب نیت کرو کہ انشاءاللہ یہ دین کی محنت کو پوری زندگی انشاءاللہ ہم سب کریں گے۔ اب اس کے لیے بتاؤ، 4 مہینے کے لیے بتاؤ، نزدیک میں ہماری جلنے کی جماعتیں ہیں، اس کے لیے بتاؤ 4 مہینے کے لیے جلنے کے لیے مجمع میں جو افراد تیار ہیں، مہینے میں، 15 دن میں، 1.5 مہینے میں، میرے بھائی بتاؤ، یہ اگست چل رہا ہے۔